میں کمرے میں داخل ہوئی تو مجھے بالکل پتہ نہ تھا کہ میرا بھائی حامد اس وقت خود کو ایسے سکون دے رہا ہے جیسے کوئی شدید ضرورت پوری کر رہا ہو۔ ایک ہاتھ میں موبائل تھا جس کی اسکرین پر کچھ ایسی ویڈیوز چل رہی تھیں جو اسے مکمل طور پر کھینچے ہوئے تھیں، اور دوسرے ہاتھ سے وہ اپنا عضو پکڑ کر آہستہ آہستہ ہلا رہا تھا۔ اس کی سانس تیز تھی، چہرہ سرخ ہوا تھا اور آنکھیں بند کرنے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ مکمل لذت حاصل کر سکے۔ جیسے ہی میری آواز یا قدم کی آہٹ اس نے سنی، اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ وہ گھبرا کر ہاتھ روک لیا، موبائل نیچے گرا دیا اور چیخ کر بولا، سارا تم کب آئی؟ یہاں سے فوراً باہر نکلو پلیز۔ میں وہیں جم کر کھڑی رہ گئی۔ دل میں ایک عجیب سی آگ بھڑک اٹھی، غصہ بھی تھا، حیرت بھی، اور کچھ ایسی چیز بھی جو میں خود نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ میں نے غصے سے کہا، تمہیں شرم نہیں آتی؟ حامد، تم یہ گندا کام کر رہے ہو۔ میں ابھی امی ابو کو بتا دیتی ہوں سب کچھ۔ وہ بیڈ پر بیٹھا رہا، سر جھکائے ہاتھ کانپ رہے تھے، اور بولا، سارا پلیز کسی کو مت بتانا۔ میں کیا کروں؟ گھر میں کوئی نہیں تھا، میں اکیلا تھا، بس تنہائی میں یہ سب ہو جاتا ہے۔ گھر واقعی خالی تھا، امی ابو کسی کام سے باہر گئے ہوئے تھے، شام تک واپس آنے والے تھے۔ میں کالج سے جلدی لوٹ آئی تھی کیونکہ آج کلاس منسوخ ہو گئی تھی۔ میں اب مکمل جوان ہو چکی تھی، خوبصورت لمبے بالوں والی خوبصورت جسم والی لڑکی جیسے کالج میں لڑکے دیکھتے رہتے تھے، مگر میرا کوئی بوائے فرینڈ نہیں تھا۔ دوست لڑکیاں اکثر اپنے بوائے فرینڈز کے ساتھ کیے گئے کاموں کی باتیں کرتی تھیں کہ کس طرح وہ چھوتے ہیں، چومتے ہیں، اور کبھی کبھی مکمل طور پر ایک ہو جاتے ہیں۔ میں سن کر سوچتی رہتی تھی کہ یہ سب کیسا ہوتا ہوگا۔ آج جب میں نے حامد کو ایسا کرتے دیکھا تو دل میں ایک عجیب سی ہلچل مچ گئی۔ میں نے کہا، جو بھی ہے تم یہ سب اکیلے کیوں کر رہے ہو؟ اگر تمہیں سکون چاہیے تو مجھے بھی توجہ دو، میں بھی جوان ہوں، خوبصورت ہوں، مجھے بھی کچھ محسوس کرنے کا حق ہے۔ حامد نے حیرت سے سر اٹھایا اور بولا، سارا شرم کرو، تم کیا بکواس کر رہی ہو؟ یہ تمہاری بات نہیں ہے۔ میں نے غصے سے کہا، تمہیں شرم نہیں آئی؟ یہ سب کرتے ہوئے تو مجھے کیوں شرم آئے؟ حامد نے کہا، میری کوئی دوست نہیں ہے، میں نے کبھی کسی لڑکی کے ساتھ ایسا کچھ نہیں کیا، بس یوں ہی خود کو راحت دیتا رہتا ہوں، مگر آج تم نے دیکھ لیا تو کیا کروں؟ میں نے کہا، میں ہوں نا، تم میرے ساتھ یہ سب کر سکتے ہو، مجھے بھی تو سکون ملے گا۔ وہ سختی سے بولا، نہیں سارا، یہ غلط ہے، تم میری بہن ہو جاؤ یہاں سے، ورنہ میں خود چلا جاؤں گا۔ مگر میں نہیں مانی۔ میں نے کہا، اگر تم میرے ساتھ نہیں کرو گے تو میں امی ابو کو سب بتا دوں گی، اور تم جانتے ہو امی ابو کا غصہ کتنا شدید ہوتا ہے، وہ تمہیں گھر سے نکال دیں گے یا پھر اور بھی بڑا کچھ ہوگا۔ حامد کے چہرے پر خوف پھیل گیا، وہ جانتا تھا کہ اگر یہ بات باہر آئی تو گھر میں بہت بڑا ہنگامہ ہو جائے گا۔ اس نے سر جھکا کر کہا، ٹھیک ہے سارا، میں تیار ہوں، مگر وعدہ کرو یہ پہلی اور آخری بار ہے، اس کے بعد ہم کبھی ایسا نہیں کریں گے۔ میں نے فوراً کہا، ہاں ہاں ٹھیک ہے، جلدی کرو، میں انتظار نہیں کر سکتی۔ پھر ہم دونوں قریب آئے، مگر حامد پوری طرح تیار نہیں تھا، وہ گھبرا رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ ٹھیک سے نہیں کر پا رہا تو میں نے کہا، رکو، میں ابھی آتی ہوں۔ کچھ دیر بعد میں واپس آئی، میرے ہاتھ میں لوشن تھا جو میں اکثر استعمال کرتی ہوں کیونکہ یہ چیز کو نرم اور آرام دہ بناتا ہے۔ میں نے اسے لوشن دیا اور کہا، یہ لگا لو، شاید اب کام بن جائے۔ حامد نے لوشن لگایا اور آہستہ آہستہ خود کو تیار کیا۔ پھر جب وہ میرے قریب آیا تو پہلے تو بہت ہلکا سا شروع کیا، مگر جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا مجھے شدید تکلیف ہوئی۔ میں نے چیخ کر کہا، حامد رکو، مگر وہ اب رکھنے والا نہیں تھا۔ بولا، اب رکھنے کا وقت نہیں گزر گیا۔ میں نے بہت کوشش کی روکنے کی، مگر درد بہت زیادہ تھا کیونکہ یہ میری پہلی بار تھی۔ تھوڑی دیر بعد درد کم ہوا اور میں بھی اس میں شامل ہو گئی۔ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، مگر اب ایک عجیب سی لذت بھی مل رہی تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مکمل ہو گئے۔ جب سب ختم ہوا تو ہم الگ ہوئے اور خاموش بیٹھ گئے۔ امی ابو ابھی تک نہیں آئے تھے۔ ہم دونوں نے کپڑے ٹھیک کیے اور معمول کی طرح بیٹھ گئے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ رات کو جب امی ابو آئے تو ہم اپنی پڑھائی میں مصروف دکھائی دیے۔
امی ابو کو بالکل پتہ نہ چلا کہ آج ہمارے درمیان کیا گزرا رات گہری ہوئی تو میں پانی پینے اٹھی تو امی ابو کے کمرے سے عجیب سی آوازیں آ رہی تھیں۔ ابو اپنا کام کر رہے تھے اور امی کی آہیں سنائی دے رہی تھیں۔ مجھے سمجھ آ گیا کہ آج گھر میں سب کچھ چل رہا ہے مگر کوئی نہیں جانتا کہ ہمارا راز کیا ہے۔ اس دن کے بعد گھر کا ماحول بالکل ویسا ہی رہا جیسا پہلے تھا، مگر ہم دونوں کے درمیان ایک خاموش راز تھا جو ہمیں ہر لمحہ یاد دلاتا رہتا تھا۔ حامد اب مجھے دیکھتے ہوئے نظریں جھکا لیتا تھا اور میں بھی اس کی طرف دیکھ کر شرما جاتی تھی، مگر دل میں ایک عجیب سی کشش پیدا ہو گئی تھی جو ہمیں ایک دوسرے کی طرف کھینچتی رہتی تھی۔ اگلے چند دنوں میں جب بھی امی ابو گھر سے باہر ہوتے، ہم دونوں الگ الگ کمروں میں بیٹھے رہتے، مگر ایک دوسرے کی آواز سن کر دل دھڑک اٹھتا۔ ایک دن شام کو امی ابو پھر کسی کام سے باہر چلے گئے اور گھر میں صرف ہم دونوں تھے۔ میں نے سوچا کہ شاید آج پھر کچھ ہو سکتا ہے، مگر حامد نے خود کو کمرے میں بند کر لیا اور موبائل پر کچھ دیکھنے لگا۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا، حامد دروازہ کھولو، مجھے بات کرنی ہے۔ وہ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھول کر باہر آیا اور بولا، سارا کیا بات ہے؟ ہم نے تو وعدہ کیا تھا کہ یہ آخری بار تھا۔ میں نے مسکرا کر کہا، ہاں وعدہ کیا تھا، مگر تمہیں یاد ہے نا کہ تم نے مجھے پہلی بار تکلیف دی تھی۔ اب مجھے بھی تو سکون چاہیے۔ وہ گھبرا گیا اور بولا، نہیں سارا، یہ غلط ہے۔ اگر امی ابو کو پتہ چل گیا تو ہمارا کیا ہوگا؟ مگر میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کمرے میں گھسیٹ کر لے گئی، دروازہ بند کر کے کہا، آج تم مجھے روک نہیں سکتے، میں نے خود کو تیار کیا ہے، تم بس میرے ساتھ رہو۔ حامد کے چہرے پر خوف تھا مگر آنکھوں میں وہی چمک تھی جو پہلی بار تھی۔ اس نے آہستہ سے کہا، ٹھیک ہے، مگر یہ واقعی آخری بار ہے۔ پھر ہم دونوں ایک دوسرے کے قریب آئے۔ اس بار میں نے خود لوشن لیا اور اسے دیا۔ وہ آہستہ آہستہ تیار ہوا اور پھر ہم نے وہی سب کچھ شروع کیا، مگر اس بار درد کم تھا اور لذت زیادہ۔ میں نے اس کی گردن پر ہاتھ رکھا اور اسے چوم لیا۔ وہ بھی اب مکمل طور پر شامل ہو گیا تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے جسم کو چھوتے ہوئے آگے بڑھے۔ اس کی سانس تیز ہو گئی اور میری بھی۔ کمرے میں صرف ہماری آہیں اور سسکیاں گونج رہی تھیں۔ جب سب ختم ہوا تو ہم دونوں تھک کر لیٹ گئے۔ حامد نے کہا، سارا یہ خطرناک ہے، ہمیں رک جانا چاہیے۔ مگر میں نے کہا، ہاں مگر تمہیں بھی تو مزہ آیا نا۔ وہ خاموش رہا۔ اس کے بعد کئی بار ایسا ہوا، جب بھی موقع ملتا ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہو جاتے، کبھی کمرے میں، کبھی باتھ روم میں، کبھی رات کو جب سب سو جاتے۔ ہمارا راز گہرا ہوتا جا رہا تھا، مگر ہم دونوں اس سے لطف اندوز بھی ہو رہے تھے۔ ایک دن امی نے مجھ سے پوچھا، سارا تم دونوں بھائی بہن کیوں اتنے قریب ہو گئے ہو؟ پہلے تو تم لڑتے رہتے تھے۔ میں نے ہنس کر کہا، امی اب ہم بڑے ہو گئے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ امی مسکرائی، مگر مجھے لگا کہ شاید وہ کچھ شک کر رہی ہیں۔ پھر ایک رات جب ہم کمرے میں تھے اور مکمل طور پر مشغول تھے تو اچانک دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ ہم دونوں گھبرا گئے۔